معزز دوستو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں روزانہ میک اپ کرتی ہیں ان پر اللہ کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز ترک کر دیں اللہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج عورتیں لمبی عمر چاہتی ہیں، طویل جوانی چاہتی ہیں۔ ہر عورت کو یہ تمنا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز چھوڑنے والوں کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے نورانیت چھین لی جاتی ہے۔ خواتین جو خوبصورت کہلانے کے لیے کبھی پارلر کے چکر لگاتی ہے، میک اپ کا سامان ہزاروں روپے میں خرید کر لاتی ہے۔ میک اپ پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے، خواتین کھانے پر اتنی توجہ نہیں دیتی، اس سے زیادہ توجہ میک اپ پر دیتی ہیں۔ لیکن سنو، پارلر میں جا کر اپنے چہروں کو بنانے والوں، یاد رکھنا، پاؤڈر ہو یا کریم ہو یا سرخی ہو یا چند لمحے کی روشنی، یہ چند لمحے کا میک اپ ہے۔ جب آپ نے چہرہ دھویا تو سارا کا سارا بہہ گیا۔ سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد 2-4 گھنٹے بھی چہرے پر آپ کا میک اپ آپ سلامت نہیں رہ سکتا۔ لیکن نماز کا نور ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور جو آئی برو بنوا رہی ہیں، کوئی بال کٹوا رہی ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ مصنوعی چہرے تمہیں کبھی بھی خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ خوبصورتی کا راز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرماتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ وضو کرے گا، اس کے چہرے دنیا میں بھی چمکیں گے، موت کے وقت بھی چمکیں گے، اور قیامت میں بھی چمکتے نظر آئیں گے۔ وضو سے بڑھ کر کیا آخر میک اپ ہو سکتا ہے؟ نورانیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وضو کرنے والوں کو دنیا میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اپنی امتوں کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی، آقا، وہاں تو بے شمار لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑوں کو کھڑا کر دیا جائے تو سفید گھوڑے کا مالک کیا اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن نماز پڑھنے والے جو وضو کرتے ہوں گے، ان کے اعضاء وضو 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ میں ان کی چمک کو دیکھ کر پہچان لوں گا۔ اے خاتون، جنت کی کنیز کو اتنا بڑا المیہ ہے، ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنے چہرے بنائے۔ اور معزز ناظرین، لیکن یہ مصنوعی چہرے اور مصنوعی میک اپ وقت سے پہلے عورتوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جن سے وقت سے پہلے چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں، جوانی میں ہی چہرہ بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر ہمیشہ کی تاریکی موڑ مت لو۔ اگر چہرے کو چمکانا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں ارشاد ہے، جو اللہ کے لیے رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیتا ہے اور ان کے چہروں کو روغنائیاں عطا کرتا ہے۔ صابن کا ایجاد تو ابھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے فرمانے کے بعد ہوا ہے۔ صحابہ کے دور میں تو صابن بھی نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں تو صابن بھی نہیں تھا۔ لوگ اگر چربی والا کھانا کھا لیتے تو لوگ اپنے تلوؤں سے اس چربی کو صاف کرتے، اس سے ہاتھ دھلتے۔ لوگ چربی دور کرنے کے لیے یوں مٹی کا سہارا لیتے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حاجت سے باہر تشریف لاتے تو دیوار پہ ہاتھ ملتے،
فرماتی میں ابھی بھی تصور میں حضور کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور باہر تشریف لا کر دیوار سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اگر صابن چہرے چمکاتا تو یہ چہرے بے نور بے رونق کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ چہرے بے نور کیوں نظر آتے ہیں؟ سفید چمڑی کا نام نورانیت نہیں ہے، سفید چمڑی کا نام حسن نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزوں کی چمڑیاں تو سفید ہوتی ہے لیکن چہرے دیکھ کر گن آتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ کیا روشنائی تھی کہ جنت کی حوریں تمنا کرتی تھی کہ بلال کی حسن کی خیرات ہمیں مل جائے۔ تو واضح ہوا کہ صابن اور میک اپ انسان کے چہرے کو وہ روشنائی نہیں دے سکتے جو اللہ کی عبادت عطا کرتی ہے، جو سجود عطا کرتے ہیں۔ آج خواتین خوبصورت بننے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر ٹی وی پر اشتہار آ جائے تو فلاں کریم نئی نکلی ہے، اس کو 8 دن استعمال کرو تو چہرہ سفید ہو جائے گا، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، تو لوگ اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن نے کہا سجود کی برکت سے چہرے چمکتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا۔ مذہب اسلام نے تمہیں کہیں بھی یتیم نہیں چھوڑا، مذہب اسلام نے کہیں بھی تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ تم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہو، جو مذہب سے دور جاتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے جن کے چہرے سے اللہ نور چھین لے۔ بیوٹی پارلر اس کے چہرے کو منور کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عورت یا مرد نماز پڑھنا ترک کر دے تو اس کے کام لوگوں کی نظر میں مقبوض ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ اس کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج ہر گھر میں جھگڑا ہے اور آپ جب جھگڑے کو لے کر بیٹھو اس کی پوری تفصیل سنو، ایسا لگتا ہے کہ جھگڑے بے بنیاد ہے، لیکن گھروں میں الگ آگ لگی ہوئی ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آگ جو لگی ہے وہ صرف بے نمازی پن کی بنیاد پر ہے۔ اے اسلام کی شہزادیوں، تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، بس اتنا کرنا ہوگا کہ تم رب کا در پکڑ لو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اس کی بارگاہ میں جھکنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم جو سر میری بارگاہ پہ جھکے گا میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دوں گا، میں اس کو بلندی عطا کروں گا۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز عروج پر لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ترک کرنے والوں کے رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج رزق کی برکت کی شکایت، رزق کی تنگی کی شکایت کہاں نہیں ہے؟ لاکھوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ڈر چھوٹا تو برکت گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرنے، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میں معذرت خواہ ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ والسلام۔